الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کے کرم سے الحمدللہ آج چوتھا روزہ ہے، اور چوتھے روزے کے کیا اعمال اور وظائف ہیں، خاص اعمال الحمدللہ بزرگان دین کے معمولات میں سے کوشش کر کے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں کہ بزرگان دین آخر ان کی زندگیوں میں رمضان مبارک آتا، وہ رمضان مبارک کے اندر کون کون سے خاص اعمال کرتے۔ تو آئیے ناظرین کرام آج کے خاص اعمال کی طرف بڑھتے ہیں۔ ناظرین کرام، بزرگان دین جو اللہ والے ہیں وہ چوتھا روزہ مختلف بزرگان دین کے مختلف معمولات ہیں۔ میں نے جو اس کا نچوڑ نکالا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یعنی کہ بزرگان دین جو ہے چوتھے روزے میں اکثر کو میں نے دیکھا کہ وہ سورہ اخلاص کی کثرت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ پورے پہلے عشرے کے اندر اکثر بزرگان دین کے معمولات میں دیکھا کہ سورۃ الفاتحہ اور سورہ اخلاص کی کثرت کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال ناظرین کرام، بعد نماز فجر آپ نے کون سا عمل کرنا ہے؟ ایک تو سحری کے وقت آپ کو معلوم ہے وہ عمل آپ کا کنٹینیوسلی رہے گا پورے مہینے، لا الہ الا هو الحی القیوم، لا الہ الا اللہ هو الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت۔ یہ بہت پیارا عمل ہے، بزرگان دین کے معمولات میں سے میں نے دیکھا، تو اس کو کنٹینیوسلی آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ کم سے کم بھی اس کو آپ نے 7 دفعہ اور زیادہ زیادہ آپ نے جتنی دفعہ بھی آپ پڑھ سکیں جو آپ کی توفیق ہو۔ اسی طریقے سے آپ نے بعد نماز فجر اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے سورہ اخلاص جو ہے وہ 100 بار پڑھنی ہے۔ اگر 100 بار نہ پڑھ سکیں تو کم سے کم بھی آپ نے 41 ٹائم لازمی طور پر پڑھنی ہے سورہ اخلاص، تو آپ کو بے شمار برکات نصیب ہوں گے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کی رضا اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی نصیب ہوگی۔ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے، یہ بعد نماز فجر کا معمول بتلا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے ظہر کی نماز کے بعد جو ہے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا نام ہے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یا حیو یا قیوم ایک تسبیح سے مراد 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے بعد نماز عصر جو ہے وہ مختلف بزرگان دین کے معمولات میں سے مختلف دعائیں منقول ہیں، مسنون بعض کے جو ہے مسنون وظائف خاص طور پر صبح و شام کے جو اذکار ہیں وہ پڑھا کرتے تھے، اور بعض کے میں نے دیکھا کہ وہ دعائے جمیلہ کی طرف جو ہے وہ لے جایا کرتے تھے کہ دعائے جمیلہ اگر معمول میں رکھ لی جائے تو دعائے جمیلہ مختلف اوراد و وظائف کی جو کتب ہے اس کے اندر موجود ہے۔ اگر وہ بھی نہ ہو تو کم سے کم بھی آپ اپنی جو بھی آپ کی خاص یعنی تمنا ہے، آرزو ہے، عصر کے بعد یہ خاص طور پر یہ معمول میں نے دیکھا ہے مختلف بزرگان دین چوتھے روز جو ہے نا اس طریقے سے عمل کیا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے بعد نماز مغرب جو ہے وہ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار 3 مرتبہ، اور اس کے بعد سورۃ الواقعہ آپ اپنا معمول جو پورے مہینے کنٹینیوسلی رکھیں گے وہ تو رکھیں گے، لیکن چوتھے روز بھی آپ 1 مرتبہ زیادہ سورۃ الواقعہ یعنی 2 مرتبہ سورۃ الواقعہ پڑھیں گے۔ البرکہ ٹرسٹ کا منشور آؤ غم سمیٹیں خوشیاں بانٹیں۔ البرکہ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے پیدائش کی خوشی سے لے کر موت کی غمی تک انسانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں، ضرورت مندوں اور سفید پوشوں کی مدد کو عبادت سمجھتے ہوئے اس عظیم فریضے کو سر انجام دے رہی ہے۔ سندھ اور بلوچستان میں البرکہ ٹرسٹ آپ کی زکوٰۃ، عطیات اور صدقات کی بدولت انہیں تنہا نہیں چھوڑتا، اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ ماہانہ ڈور ٹو ڈور فوڈ پیکس کی فراہمی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں ہزاروں مستحقین کے لیے اسپیشل فوڈ پیکس سحر و افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ بھی اپنی زکوٰۃ البرکہ ٹرسٹ کو دیجیے۔ رابطہ کیجیے 0121 6677 399۔ اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیارا نام اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ تو گویا کہ چوتھے دن کے خاص کون کون سے اعمال ہیں؟ فجر کی نماز کے بعد آپ نے سورہ اخلاص 41 ٹائم یا 100 ٹائم پڑھنی ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ نے یا حیو یا قیوم ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ عصر کی نماز کے بعد آپ نے مسنون اذکار میں سے شام کے جو اذکار ہیں وہ پڑھنے ہیں، یا پھر دعائے جمیلہ، اگر وہ بھی نہ ہو
تو کم سے کم بھی اپنی جو نیک تمنا ہے، آرزو ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور پیش کرنی ہے۔ اور مغرب کی نماز کے بعد آپ نے سورۃ الواقعہ ایک تو معمول کے مطابق آپ پڑھیں گے ایک مرتبہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ اضافی یعنی 2 مرتبہ آپ سورۃ الواقعہ پڑھیں گے۔ اور اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے۔ یہی چوتھے روز کا عمل تھا۔ اور مزید ناظرین کرام، میری کوشش ہوگی کہ آپ کو کسی نہ کسی ایک عمل کی طرف بھی توجہ دلائی جائے، اور کسی نہ کسی گناہ سے ارتکاب کی طرف بھی توجہ دلائی جائے، اور یہاں تک کہ آخرت کے بارے میں بھی توجہ دلائی جائے۔ تو ایک اہم فضیلت جو میں بیان کر دیتا ہوں، پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے پانی کا کنواں کھدوایا اور اس سے کسی پیاسے پرندے یا کسی جن یا انسان نے پانی پیا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ حدیث مبارکہ سیدنا عبداللہ ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اور دنیا کے بارے میں ایک آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ دنیا کے بارے میں پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بستر آدمی کے لیے، اور ایک اس کی بیوی کے لیے ہے، اور تیسرا مہمان کے لیے ہے، اور فرمایا چوتھا شیطان کے لیے۔ تو گویا کہ سبحان اللہ، پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے یعنی کہ بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ اپنے ایک بستر آدمی کے لیے، اور ایک اس کی بیوی کے لیے، اور تیسرا مہمان کے لیے، اور چوتھا شیطان کے لیے۔ تو گویا کہ آپ بستر کو کبھی خالی نہ چھوڑیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5452 نمبر ہے۔ اور ایک اور گناہ کے بارے میں توجہ دلا دیتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہنسانے کے لیے کسی کو جھوٹ بولنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سیدنا معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے کوئی بات کہے اور وہ اس میں جھوٹ بولے، اور یہ اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دلاتی ہے اور جھوٹ ہمیشہ ہلاک اور برباد کرتا ہے۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ اگلی نشست میں 5ویں روزے کی اہمیت اور فضیلت، اور خاص طور پر 5ویں روزے کے خاص اعمال اور وظائف کون سے ہیں، انشاءاللہ کل کی نشست میں ذکر کریں گے۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرت۔